لوگ مدرسے کے لیے ہاتھ جوڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تمہیں نبی کی شفاعت نصیب ہو 100 روپیہ کون دے گا؟ میرے بندے اتنی پیسے کی محبت میں اس وقت نہیں اٹھا کرتے تھے. آؤ میں تجھے آج قرآن کی خدمت کرنے پر، قرآن کی نوکری کرنے پر آج میں تجھے قیمت دیتا ہوں. او بندے یہ میری جنت ہے، یہ جنت کے درجات کی سیڑھی ہے. پہلے قدم پر قدم رکھنا تیرا کام ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا تیرا کام ہے، اور جنت الفردوس کے اندر ماں باپ سمیت ٹھکانہ بنا دینا میرا کام ہے. حسین صرف خاندان کا وارث نہیں، حسین آل رسول کا وارث ہے. 23 اہل البیت، بعض جگہ 16، بعض جگہ 18، بعض جگہ 23. نبی کی آل، نبی کے خاندان کے شہزادے، باقی سارے کے سارے صحابہ کی اولادیں ہیں. 9 محرم العراب کا دل گزر چکا، سنو شہادت. 10 محرم العراب کی رات آئی، حسین خیمے میں بیچ میں بیٹھا ہے، جیسے اندھیرے کے درمیان روشنی چراغ جلا ہوا ہے. قاسم جی اور محمد، علی الاکبر، علی الاصغر، عباس، ابو بکر، عبداللہ، حسن، عبد الرحمن، عمر، لبیک لبیک لبیک. بتاؤ صبح کیا کرے، کون میدان میں جائے گا؟ بیٹے تو نے دائیں طرف کھڑے ہونا ہے، بھتیجے تو نے بائیں طرف کھڑے ہونا ہے، بھانجے تو نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، عباس تو نے سامنے کھڑا ہونا ہے، حبیب ابن مطہر تو نے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، زہیر ابن قیم تو نے بائیں طرف کھڑے ہونا ہے. حسین سب کی ڈیوٹی لگاتا رہا. باری علی اکبر کی آئی، علی اکبر کے چہرے پہ نظر پڑی، حسین کی اکھیاں برسنے لگ گئی. 19 سال کے جمال کے ماتھے پہ تو سیرا سجتا ہے، یہ شہادت کے تاج پہنانے والا کون؟ حسین. بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے. ابا کیوں روئے؟ فرمایا تیری عمر کے بچوں کو لوگ سیرا پہنائیں گے، لوگ پھولوں کے ہار پہنائیں گے، تیری عمر کا بچہ باپ کا مان ودائے گا. اور میرے بچے کل کربلا کے میدان میں تو نے نانے کا دین بھی بچانا ہے اور باپ کا شان بھی بڑھانا ہے. قاسم کون؟ 7 محرم کو جس کی مہندی دیکھتے ہو. قاسم چھلانگ مار کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. چچا ہر جگہ وفا کی، آج بے وفائی کیوں؟ کیوں؟ کہ اپنے کو یاد کیا، بھائی کے کو بھول گیا. آپ نے فرمایا میرے بھائی کی نشانی کیا بات ہے؟ کہ چچا کل پہلے کربلا کے میدان میں کوفی فوج کے سامنے علی الاکبر نہیں جائے گا، بلکہ حسن کا بیٹا قاسم جائے گا. کہ صبح کریں گے، ابھی نہیں، اب اللہ کو راضی کرو. سیدہ زینب کونے میں بیٹھی ہے، بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں. تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے میں آنے والی کل کی رات پہ رو رہی ہوں، مجھے آج والی رات حسین کل رات کو بڑی یاد آئے گی. کہ کیوں؟ کہ جہاں تو بیٹھا جگہ خالی دیکھو گی مجھے تو یاد آئے گا، کبھی علی اکبر یاد آئے گا، کبھی علی اصغر یاد آئے گا. تو نے تو بتایا نانا ہر ایک کی شہادت کی خوشخبری دے کے چلا گیا. آج میری جھولی میں جنت کے پھول ہیں، کل کربلا کی میرے ہاتھ میں، میرے دامن میں مٹی آئے گی. اے حسین میں رو رہی ہوں. اللہ اکبر. اس لوارث کو بھی کچھ وارث بنا کے چلا جا، اس لوارث کو بھی کچھ دے کے چلا جا. کہا تیرے بھی ذمہ کام ہے؟ کہ میرے ذمہ کیا کام ہے؟ کہو میری بہن جب ہمیں میدان میں کٹتا دیکھے، ہمیں ذبح ہوتے دیکھے، یزیدی لشکر سے ہمارے ٹکڑے ہوتے دیکھے، سر نہ پیٹنا، اپنا دوپٹہ سر سے اتار کے ننگے سر نہ ہو جانا، اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارنا. او بھائی رونے کی تو اجازت ہے؟ کہ رونا بھی کوئی نہیں. پھر میں کیا کروں؟ کہ ادھر میرے گلے پہ چھری چلتی دیکھے فوراً سجدے میں گر جانا. کوئی مال کی قربانی لائے گا، اور کوئی جان کی قربانی لائے گا، اور لوگوں کوئی پیسے کی قربانی لائے گا، کوئی صدقے خیرات کی، کوئی پھل فروٹ کی قربانی لائے گا. تو جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، اللہ تیرے دربار میں بھائی کی قربانی لے کے آئی ہو. اللہ حسین کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر میرے بھائی کی شہادت قبول فرما لے. فجر کی اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر کی نماز چھوڑنے والوں، اگر نماز معاف ہوتی، خدائے پاک کی قسم اس دن حسین نماز نہ پڑھتا.
نانا گود میں کہہ جاتا حسینہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے نیچے تجھے نماز معاف ہے۔ فرمایا نماز سے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا، اسے دیکھ کے امت مسجدوں میں نمازیں پڑھے گی۔ فجر کی اذان ہوئی، نواسہ رسول مصلی پہ آیا، فرمایا لوگوں آج آخری نماز کی صفحے بنا لو۔ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ شمس کی تلاوت کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ان آیتوں پہ پہنچے آل رسول کی چیخیں نکل گئی۔ سید نے نماز کا سجدہ کیا، محل خیمے میں سے دیکھ رہی ہے، حسین نماز کے بعد اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے اور تلوار کی دستی پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کی پشت پر اپنی ٹھوڑی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ذکر کرتے کرتے حسین کی آنکھ لگ گئی، بہن دیکھ رہی ہے تلواروں کے سائے میں تلوار کی دستی کے اوپر ٹھوڑی رکھ کے سو رہا ہے۔ حسین آنکھ کھلی، کہیں اماں کی گود نہیں ہے، کربلا کا میدان ہے۔ آج ایسے نیندیں لے رہا ہے جیسے ماں فاطمہ کی گود میں نیند لیتا تھا۔ حسین یہ ماں کی گود ہے۔ حسین کی آنکھ میں آنسو اور آنسووں پہ چہرے پہ مسکراہٹ، کہنے لگا بڑی بہن ان آنسوؤں کو افسردگی کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو دے کہ کربلا کے میدان میں 3000 تلواروں کے سائے میں یہ کون سے خوشی کے آنسو ہیں اور کیسی نیند ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے جھوم کے کہہ دیا تو ماں کی گود کی بات کرتی ہے، جب نانا خواب میں آ جائے تو کانٹوں پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے۔ بہن کہنے لگی مطلب کیا؟ کہ ابھی خواب میں نانا جان آئے تھے، بازو کھول کے کھڑے تھے، میں نے کہا نانا خیر ہوئے؟ کہ بیٹے تھوڑی دیر بعد بکرے کی طرح امت تجھے ذبح کر دے گی، برغی پر چھری چلاتے دکھ ہوگا، میرے نواسے تیرا گلا کاٹتے دکھ نہیں ہوگا، میرا علی اصغر تڑپے گا، میرا علی اکبر تڑپے گا، میرا اولو محمد تڑپے گا، میری آل کو امت جانوروں کی طرح ذبح کر دے گی، انہیں نانے محمد کی دعاؤں کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ وہ یہ انسان تھے، جانور تھے، درندے تھے، کوئی بھیڑیے تھے، بھیڑیا بھی میرے نبی کو پہچانتا ہے۔ مکے کی حدود، اخنس بن شریک، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑا، حدود کے پاس کھڑے ہیں، ایک ہرن چھلانگ مارتا ہوا آیا، اس کے پیچھے بھیڑیا اس کے تعاقب میں اسے پکڑنے کے لیے آیا، ہرن نے چھلانگ مارا اور حدود حرم میں جا کے گرا، بھیڑیے نے چھلانگ ماری، حدود حرم کو دیکھا، کلا بازی کھائی، پیچھے جا کے گرا۔ ابو سفیان نے بھیڑیے کو دیکھا، ہاتھ میں ہاتھ مارا، کہنے لگا واہ جبا، اتنی عجیب بات کہ بھیڑیے کو بھی پتا ہے اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، کہ نجس کو پاک گھر کی حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ یوں ابو سفیان نے دیکھا، اب جو بھیڑیا مٹی میں کلا بازی کھا کے گرا، اس نے یوں آنکھ کھولی اور اپنے دونوں بازو اٹھائے، اللہ نے اسے زبان دی۔ ابو سفیان کہتے مجھے دیکھ کے کہنے لگا وَعَجَبَ بِالْذَالِكَ، اس سے بھی بڑی تجھے عجیب بات نہ بتلاؤں؟ اخنس کہنے لگا میں نے کار کھڑے کیے، ابو سفیان کہنے لگے میں نے کار قریب کر دیا، کہہ رہا وَعَجَبَ بِالْذَالِكَ، اس سے بھی بڑی بات نہ بتلاؤں، عجیب بات نہ بتلاؤں۔ پھر وہ بھیڑیا ہماری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا جس نبی کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو، وہ نبی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنانے آیا ہے، اتنا بھیڑیے نے کہا اور تم دبا کر ہمارے پاس سے واپس چلا گیا۔
یہ کربلا کے اندر آلے رسول کو ذبح کرنے والے کوئی انسان تھے، میں جانور کہوں تب بھی مجھے شرم آتی ہے۔ عباس درمیان میں شہادت سنا دوں، پڑھ دوں تھوڑی سی؟ فجر کی نماز تو نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ، اپنی ذمہ داری پہ 10-15 منٹ اور لے لوں آپ سے، پکی یار، یہ پکی نے موڑ دیا توڑ دیا توڑ دی یار، یہ سنا دے شہادت، کیسے اجازت ہے؟ تھکے اکے تو نہیں بھائی؟ عباس علم بردار درمیان میں، حبیب ابن مطہر بائیں طرف، زہیر ابن قیم دائیں طرف، پیچھے حسین، دشمن کا تیر آیا، حضرت زہیر کے لگا زمین پہ گرے، حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا، گرتا ہوا حبیب ابن مطہر کو کہہ کے چلے گئے خود کٹ جانا، اسے بچا لینا۔ حضرت حبیب نے دیکھا زہیر زمین پہ گر گئے، جلدی سے آئے، ان کا کندھا ہلایا اور کہنے لگے ابشری فی الجنہ، تجھے جنتی ہونے کی بشارت ہو۔ حضرت زہیر نے لیٹتے لیٹتے شہید ہوتے ہوتے حضرت حبیب کی طرف دیکھا، کہنے لگا بشرک اللہ خیرا، اللہ تجھے بھی یہ بشارتوں سے نواز دے۔ پہلا شہید حبیب نے قیم آئے، حبیب نے مطہر آئے، جب ان کی واری آئی یہ دشمنوں کا ہم پر حملہ کرتے کرتے خود حملے کا شکار ہو گئے۔ جب یہ زخمی ہو کے زمین پہ گرنے لگے، حضرت حسین کا کندھا پکڑا اور حسین کا کندھا پکڑ کے کہنے لگے ہدیت اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقا جدک نبیا والحسن المرتضی علیا والجناحین جعفر قمیا واسد اللہ حمزہ شہیدا۔ یہ کٹتا ہوا حبیب کہتا چلا گیا حسین تیری آنکھ وہ نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، حسین شہادت کی جاب کو زمزم سمجھ کے پی جانا، دیکھ تیرا نانا محمد استقبال کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میری آنکھ دیکھ رہی ہے تیرا ابا علی، تیرا بھائی حسن پھولوں کے ہار لے کے آگے آیا ہے، تیرا چاچا جعفر اور تیرا دادا حمزہ وہ دیکھ تیرے سامنے تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ رب کائنات کی قسم جب ایک ایک کر کے سارے کرتے گئے، حضرت حسین نے کہا علی اکبر آؤ، چھلاگ ماری، حضرت قاسم نے آگے آگے، چچا یہ نہیں پہلے میں۔ حسین نہ بیٹے اپنے کو بچا لیا، چچے کے بیٹے کو، بھائی کے بیٹے کو بھیج دیا۔ امت بڑی بھولی ہے، بات کرنے میں دیر نہیں کرتی، فوراً کہہ دے گی یہ کیسی شہادت ہے، یہ کیسا پیار ہے، اپنے بچا کے چلا گیا، بھائیوں کے کٹا کے چلا گیا، پہلے میرے کو جانے دے، میری اولاد کو جانے دے۔ حضرت قاسم کہنے لگے چچا بے شک تو اپنے بچے کو بھیج، لیکن میری بات سن لے، بھلے وقتوں کی بات ہے، ابا کے سامنے حسن کے سامنے بیٹھا تھا، میرا ابا میرے سے پیار کی باتیں کر رہا تھا، اچانک میرے ابے نے کاغذ قلم منگوایا اور کاغذ قلم پہ میرے ابے نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا، پھر میرے ابے نے اسے لپیٹ کے چھوٹا سا تعویذ نما بنا دیا، پھر فرمایا بیٹے اس کو سنبھال کے رکھنا، بیٹے سے اپنے ہمیشہ پاس رکھنا، بیٹے سے اپنے سے جدا ہونے نہ دینا، او میرے بچے اسے پاس رکھنا۔ ابا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے سے کھول کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ابا کب پڑھوں؟ فرمایا جب امت تیرے چاچے کو ذبح کرے گی، تیرے چاچے پہ برا وقت آنے لگے تب اسے کھول کے پڑھ لینا، اپنے باپ کی وصیت پڑھ لینا۔ چچا ٹھیک ہے اپنے علی اکبر کو بھیج، لیکن یہ پڑھ لے۔ حضرت حسین نے حضرت قاسم سے رکا لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا اے قاسم اپنے چچے کو کربلا میں کٹوانے سے پہلے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قربان ہو جانا، تو زندہ رہا، تیرا چچا کٹ گیا، قیامت کے دن میں تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دوں گا۔ پتا تھا امت بھتیجے چچوں کو اللہ اکبر عدالتوں میں گٹی سے سیٹے گئے، چاچا عدالت میں بیٹھا ہوگا، دکان تے پتر میرے چھتر مار کے چلا گیا،
چاچے کی داڑھیوں کو نوچنے والے مجھے جلال پور میں نظر آئے، چاچے پر قربان ہونے والا نظر نہیں آیا۔ کیا مرنے کے بعد ماں باپ کا زندہ نہیں، مرنے کے بعد ماں باپ کا چوتھا حق نہیں ہے؟ چوتھا حق ماں باپ کا، چوتھا نمبر 4 چوتھا حق ماں باپ کا مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ مر جائیں، ماں باپ کے بہن بھائیوں کا ویسے ادب کیا کر جیسے ماں باپ کا کرتا تھا۔ حضرت قاسم میدان میں اترے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے یا نیزہ لگا زمین پہ گرے، اور گرتے میں حضرت حسین کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یا اماں، او میرے چچا، ہائے درد ہو رہا ہے۔ حضرت حسین نے دائی چھلانگ ماری قاسم کے سینے پر، سینے کے ساتھ سینہ، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ، پیشانی کے ساتھ پیشانی، بار بار ہونٹوں پہ بوسہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹے قاسم معاف کر دے، آج تیرا چچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب قاسم شہید ہوا، سید اٹھا کے خیمے کے پاس لایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سارے شہید، ایبے کی طرف دیکھا، بیل کچھ بچا، کہنے لگی بھائی میری جھولی میں اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ اپنی جھولی بھی جھاڑ دی، روزہ انور کی طرف، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نا تو گواہ ہو جا، میں نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، ساری تیرے دین پر قربان کر دی۔ رب کائنات کی قسم جب سید میدان میں اترا، امام علی کا مقام، حسین میدان میں اترے، بیچ میں ڈال کے حسین کھڑا ہو کے کہنے لگا او لوگو مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس وقت زمین کے اوپر میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ دوسرا نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگو مجھے پہچانتے ہو؟ کہ ایک دن میرا نانا ہمارے گھر میں آیا، بہن زینب، بھائی حسن اور میں چرپائی پہ بیٹھے تھے، میرا نانا ہمارے پیروں میں آ کے سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت پیروں میں نہیں، ان کے پیروں کے پاس سجدے میں گر گیا۔ پھر نانے نے یوں کر کے اپنا سر اٹھایا، ہماری طرف موڑ کے کہا بیٹو اونٹ کی سواری کرو گے؟ میری ابا کام کرتے ہوئے پوچھ لگی ابا اونٹ کی سواری کون کرائے گا؟ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے پشت کی طرف اشارہ کیا، یہاں کراؤں گا۔ بہن تجھے یاد ہے تو کربلا والوں تمہیں یاد ہے، تلواروں سے ہمارا خون پینے والوں تمہیں یاد ہے، نانا ابو نے پہلے بھائی حسن کو بٹھایا، پہلے پھر حسین مجھے بٹھایا، پھر دونوں کو اتار کر ہماری بہن زینب کو اپنی قبر میں بٹھایا، پھر کمرے میں ایسے چلے جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، ہم سواری بھی کرا رہے تھے اور بار بار ہمارے چہروں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور جیسے مسکراتے ہر دفعہ پوچھتے بچوں بتاؤ تمہیں اونٹ کی سواری میں مزہ آیا ہے؟ نانے کی پشت پر سواری کرنے والوں کو آج تم کربلا کی مٹی میں رلاؤ گے، تمہیں نانے کا امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے مغرب کی اذان ہو چکی، نماز پڑھ رہے تھے، میں نے رونا شروع کر دیا، میرے نانے نے نماز ہلکی کر دی، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، سلام پھیری، مصلی سے اٹھ کے سیدھے آئے، فاطمہ کے گھر کا پردہ ہٹایا اور مجھے روتا دیکھ کے کہا انہیں کیوں رلاتی ہے؟ جب یہ روتے ہیں تو محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ کیوں روئے؟ میں نے کہا 6 دن کی بھوک نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ کہا کوفے والوں تمہیں یاد ہے میرے نانے نے میری اماں کی گود میں سے مجھے اپنی گود میں لیا، اپنے ہونٹ کھولے، نبوت والی زبان نکال کے میرے منہ میں ڈال دی، جیسے بچہ چوستا ہے میں نانے کی زبان چوستا رہا۔ جب تک ہمارا پیٹ نہیں بھر گیا نانا زبان چساتا رہا۔ جب میں نے رونا بند کر دیا میرا نانا میرے گھر سے چلا گیا۔ میری اماں کہا کرتی تھی نانے کی زبان چسانے کے بعد میں کبھی تیرے منہ کو سونگتی، کبھی حسن کے منہ کو سونگتی، رب کائنات کی قسم مجھے تمہارے منہ میں سے 6 مہینے بعد بھی نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تمہیں یاد ہے؟ کر لو جو تم نے کرنا ہے۔
ظالموں میں یوں نہیں کہتا مجھے معاف کر دو، میں یوں نہیں اپنی جان کی معافی نہیں مانگتا، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ جو نماز ادھوری مسجد نبوی کے مصلی پر چچا عمر چھوڑ کے گیا تھا، نماز کا قیام تو وہ کر کے گیا تھا، سجدہ کر کے نماز مجھے مکمل کرنے دو۔ جو تلاوت میرے چاچے حسین نے، میرے خالو حسین نے کربلا، جب میرے خالو حسین نے 40 دن کے پیاسے رہ کر اپنے گھر کے اندر تلاوت کر کے سنائی تھی، آج اس قرآن کی تلاوت مجھے مکمل کرنے دو۔ کہ سید نہ تجھے نماز پڑھنے دیں گے نہ تجھے تلاوت کرنے دیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اپنی سواری سر اترے، زمین پر ہاتھ ٹیکے، حسین زخمی، حسین مجبور، حسین کمزور، حسین پریشان، حسین تھک کے چور ہو چکے تھے۔ جب کوفے والوں کی تلواریں نکلی، ایک کونے میں سے آواز آئی، او لوگو، حسین نے زمین پہ ہاتھ ٹیک کے ہاتھ مان لی، ہار مان لی۔ حضرت حسین نے جب سنا، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہنے لگے، حسین کیسے ہار مان سکتا ہے؟ کیونکہ حسین کی رگوں میں عام علی کا خون، عام آدمی کا خون نہیں، حسین کی رگوں میں باب علی شیر خدا کا خون ہے۔ یہ خون جو ہے کربلا کی وادی رنگین تو کر سکتا ہے، باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ وہ ظہر اثر کے درمیان کا وقت آیا، اور لوگوں جاؤ جلال پور کبیر والا کے لوگوں، میں تمہیں جملہ دے کے تڑپا کے چلا جاؤں۔ میرے عزیزوں، کوئی بہن اپنے بھائی کے ماتھے پہ سہرا دیکھتی ہے، ہاتھ میں شادی کا شکل دیکھتی ہے، ہاتھ میں مہندی دیکھتی ہے، ایک ایسی صبر کا پہاڑ بہن ہے جو اپنے بھائی کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ الا اللہ مع الصابرین۔ حسین شہید ہوئے، اگلی آواز لگی، نکلو خیمے سے باہر، اللہ اکبر، ورنہ دھکے دے کے نکالا جائے گا، چادریں اتار کے نکالا جائے گا۔ آل رسول کی سید زادیوں نے آواز دے کے کہا، خبردار خبردار، ہماری چادر کو ہاتھ نہ لگانا، یہ چادر کسی عام نے نہیں پہنائی بلکہ نان محمد نے پہنائی ہے۔ رب کائنات کی قسم، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک سیدہ کی چادر اتار کر بازاروں میں لانے والوں، تم تو 10 دن اتارتے ہو۔ اہل سنت کا فرزند اپنے پیر کے سامنے ذمہ داری سے علماء حق کے سٹیج پہ گفتگو کر کے کہہ رہا ہے، وہ بولے جس کا عقیدہ حیات النبی کا، وہ نہ بولے جس کا عقیدہ حیات النبی کا نہیں۔ رب کائنات کی قسم، کربلا کے میدان میں اگر فاطمہ کی بیٹی کی چادر اترتی، محمد روزے سے باہر آ جاتا۔ کہہ دو بے شک تیری چادر اترے تیری بچی کی تو غیرت کے نام پر قتل غارت کرے، محمد کی بیٹی کی چادر اتنی لاوارث کہ جس کا دل چاہے چادر اتار کے چلا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، پاکستان کی زمین پر یہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان خراب میں نہیں ملا، 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے سے ملا ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر ختم نبوت کی بھی حفاظت کی جائے گی، اصحاب رسول کی بھی، ازواج رسول کی بھی، اور بنات رسول کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ دو جملے اور لے لو، بات ختم۔ نکلو باہر خیمے سے۔ پردہ، امام زین العابدین، میرے بال تو نظر نہیں آ رہے، بیٹے میرا لباس تو نظر نہیں آ رہا، تم کہتے ہو چادر اتری؟ زین العابدین، میرے پیر کی جتی کا رنگ تو نظر نہیں آ رہا۔ اس وجود کو قیامت کے دن نانے نے سینے سے لگانا، اس وجود پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنی چاہیے۔ یہ کیسی بہن ہے؟ بھائی کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں ہے، تیرا دوپٹہ آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ نکل نکل کر اس ذاکر کی بات کو سچا کر، نکل اور نکل کر اپنی چادر اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ ڈال، انہیں کا ٹکڑے بچے رہے یا ٹکڑے ڈھکے رہے یا ٹکڑے کھلے رہے، مجھے روزے والے کا حیا آتا ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا، تُنے بھائی کی شہادت بھی بچانی ہے اور محمد کا دیا ہوا پردہ بھی بچانا ہے۔ اپنی بات کو اپنے اندر رکھو،
تم اپنی بیٹیوں کی چادر اترواؤ، ہمیں تم کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جب محمد کی بیٹی کی چادر اترائے گا تو نہ تجھے چھوڑیں گے، نہ تیری آل کو چھوڑیں گے، نہ تیری خاندان کو چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آگے زین العابدین، پیچھے سیدہ زینب۔ 1 2 3 5 10 15 20 72 وہ بچے کربلا کے میدان سے آئے تھے تو سر لے کے آئے تھے، دھڑی دھڑ ہے، سر کہاں چلے گئے؟ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو۔ ابا ذرا اوپر تو دیکھ۔ بھائی زینب نے دیکھا کسی کا سر زمین پہ نہیں، سب کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تم نے کبیر والے کی خطیبہ کو سنا ہوگا، تم نے وہاڑی اور جنگ کی خطیبہ کو سنا ہوگا، آل رسول کی خطیبہ کو سن، جو صوفے پہ بیٹھ کے منرل واٹر کا گلاس آگے رکھ کے خطبہ نہیں دے رہی، بلکہ اپنے آل کو، اپنے خاندان کو خون میں نہاتا خطبہ دیکھ کے خطبہ دے رہی ہے۔ اور آج بھی جلال پور کبیر والا کے، پیر والا کے نوجوانوں کو گرے بال پکڑ کے کہہ رہی ہے کب تک موبائل کی مار میں رو گے، کب تک بے حیائی اور فحاشی کا دامن تھام کے رکھو گے؟ اور لوگوں، قیامت کی صبح تک تم ممبروں پر قرآن پڑھنے والے دیکھو گے، محرابوں پر قرآن پڑھنے والے سنو گے، ان قاریوں کو کیا کہو گے جو نیزے کی اینی پہ چڑھ کر بھی خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ علماء اکرام نے فرمایا ان پر تو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ آج قبروں پر چادر ڈالنے والوں، قبر پر چادر ڈالنے والوں، کسی بیوہ کا سر ڈھانک دیا کرو، کسی یتیم کی شادی کا جوڑا بنا دیا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، روتے ہوئے کو جوڑا پہنا دے، ننگے کو جوڑا پہنا، بھوکے ہوئے کو کھانا کھلا۔ اللہ میدان محشر میں ننگا نہیں کرے گا، تجھے میدان محشر پہ بھوک لگے گی، روٹی جنت کے دسترخوان پہ کھلائے گا، اور پانی تجھے محمد الرسول اللہ کے حوض کوثر سے پلائے گا۔ بنو اسد کے لوگ آئے قبیلے کے، انہوں نے آل رسول کو دیکھا، ان پہ مٹی ڈالی، قبریں۔ ابن زیاد کو پتہ لگا ان کی قبریں بن گئی، اس نے کربلا کے میدان میں دریائے فرات کا بند توڑ دیا، پانی 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 پانی، ان کی قبروں سے مٹی ہٹ گئی۔ کئی دن تک ان کی قبروں کی مٹی گیلی رہی، پھر مٹی آپس میں آگے پیچھے ہو گئی، جیسے میں نے اپنے اکابرین سے سنا، قبروں کی مٹی آگے پیچھے ہو گئی۔ پھر عرصے کے بعد مٹی خشک ہوئی۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا کربلا کے میدان میں آیا، یہ ٹوٹی پھوٹی ڈھیریاں دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈھیری کو دیکھا، مٹی رکھ دی، دوسری ڈھیری کو دیکھ، مٹی رکھ دی، تیسری، چلتے 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 ایک مٹی کی ڈھیری اٹھائی، جب اس کو سونگا چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا او لوگوں، نواز رسول یہاں پڑا ہے، اس کی قبر کی مٹی سے بھی دانے محمد کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، جب سب کو دیکھا کہنے لگی واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیک الالہ وہذا حسین بالعراء مقتل العازا مزمل بالدماء بناتک سبایا وذریتک مقتلا۔ جب یہ زینب نے خطبہ پڑھا، تلواریں چلانے والے تلواریں زمین پہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہائے ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا۔ سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا، واہ محمدہ تیرے پر خدا کی رحمتیں ہوں، آجا آ کے دیکھ لے، جن کو کندھے پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں لے کے پھرتا تھا، آج امت نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ دیکھ میرے بھائی کا کیا حال ہے، تیری بیٹیوں کے سر سے چادر اتاری جا رہی ہے، اور تیری ذریت کو دھوکے سے کربلا میں بلا کر شہید کر دیا گیا۔ جب آل رسول کا قافلہ جب مدینے کے اندر آیا، کوفے کے بازار سے گزرنے لگا، ایک بل چلا، ایک تماشائی جو آج بھی کہتا ہے چھٹو جی، پیر صاحب آل رسول سے کہتا ہے چھٹو جی نہ گلہ کرو، اے کوئی دین ایمان کی جنگ نہیں تھی، یہ تو اقتدار کی کرسی کی لڑائی تھی۔ جو کتا آج بھوک رہا ہے وہ اس وقت بھی بھوکا، کوفے کے بازار کے مکان کی مڈیر پہ چڑھا، ان لٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے تالیاں بجانے لگا اور کہنے لگا مزہ آ گیا نا، کرسی لینے آئے تھے، صدارت لینے آئے تھے، کیا بچا؟ امام زین العابدین نے کہنے والے کی طرف تھوک دیا کہ شرم نہیں آتی،
قرآن کے وارثوں کو تو کرسی کا لالچ دیتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے کرسی تو آل رسول کے قدموں کی جوتی ہے. جب بہن زینب کے کان میں آواز پڑی نا او بھتیجے جی پھوپھی اماں او یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ کہہ رہا کرسی لینے آج ہے. اماں چھڑ کوئی دفع کر. نہ بیٹے نا آج میں نے اس کا منہ بند نہ کیا تو قیامت کی صبح تک لوگ بھونکتے رہیں گے. یہ دیکھ لو سید میدان سے بھاگتا نہیں, سید میدان میں کھڑا ہے. نہیں کھڑا ہو اچھا ہوا. کیا کروں میں تو پہلے ہی لوٹا پیٹا ختم, باپ بھائی بیٹے سارے گئے ختم. میری تو کندھے ختم, بوجھ میرے چہرے سے ہنسی چلی گئی. امام زین العابدین کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. اماں کیا بول؟ کہ میں تیرے کان میں بول لوں گی تو امت کے سامنے بول. کیا بول؟ اس سے پوچھ بازار کون سا ہے؟ کہ کوفے کا بازار ہے. اچھا یہ کوفہ ہے. یا حکومت ہماری کہ تمہاری؟ کہنے لگا ہماری. دیس کس کا؟ ہمارا. وطن کس کا؟ ہمارا. مسجد کس کی؟ ہماری. مؤذن کس کا؟ کہ ہمارا. کہ کون سا وقت ہے؟ ظہر کی اذان کا وقت ہے. کہ ٹھہر جا, ادھر ظہر کی اذان ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. امت کے وارث لاوارثوں کی چیخیں نکل گئی. یہ تو امت کے وارث تھے, امت نے انہیں لاوارث کر دیا. اور کوفے کے بازار میں انہیں پانی کا گھونٹ پیاسوں کو پلانے والا کوئی نہیں. کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اماں زینب نے پھپھی نے کان میں پوچھا اس سے پوچھ یہ اذان میں نام آیا کس کے نانے کا آیا ہے؟ کہ لگے نام تو تمہارے نانے کا آیا. اماں نے زین العابدین کے کندھے پہ تھاپی ماری کہ آج بھی میرے نانے کا نام آیا. پھر کیسے کہتا ہے بہار گئے. دیس تیرا, وطن تیرا, ملک تیرا, حکومت تیری, اختیار تیرا, آدمی تمہارے, مؤذن تمہارا, مسجد تمہاری. اذان کا وقت ہے. آج بھی اگر اذان میں تیرے نانے کا نام آئے تو پھر ہم ہار گئے تم جیت گئے. اگر 72 کو ذبح کرنے کے بعد آج بھی اذان میں میرے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لو یزیدیو, قیامت کی صبح تک یزید ہار گئے, محمد کے گھرانے والے جیت گئے. جاؤ ان کو جاؤ مدینے جاؤ. چلو جہاں کہ تم تھے وہیں جاؤ. یزید کے دربار سے 2-4 محافظ ملے کہ کھو تو بڑا کام غلط گیا, جاؤ مدینے جاؤ.